جی ڈاکٹر صاحب، سر ڈاکٹر عقیل جاوید صاحب، جناب سر یہ بال سفید کیسے ہوتے ہیں؟ ساتھ میں اس کے میرا ضمنی سوال ہے کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ریزنز ہیں؟ دونوں پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں اس کی ایٹالوجی اور ڈاکٹر ہما صاحبہ نے بڑی اچھے طریقے سے بیان کر دی کہ کیسے ہوتے ہیں۔ جو پگمنٹ کی بات ہوتی ہے، میلانن کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی۔ میلانن جو ہے یہ کلر کے لیے رسپانسیبل ہے۔ بالوں کے کلر آپ کا سفید ہے، سنہری ہے، گولڈن ہے، کالے ہیں، جو بھی ہے، اس میں یہ جو پگمنٹ ہے یہ انوالو ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو جسم کا بنیادی یونٹ ہے وہ سیل ہے، تو میلانن سائٹس کے نام سے سیلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکن ہے، ایپیڈرمس، یہ جو سکن اس کے نیچے کی تہہ میں ایپیڈرمس اسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ میلانن سائٹس سیلز ہوتے ہیں، یہ پگمنٹ جس کو میلانن کہتے ہیں یہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بیفور ایج والی بات ہے نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پگمنٹ کے بننے میں، یعنی کہ میلانن کے بننے میں، پروڈکشن میں خلل یا کمی واقع ہو جاتی ہے، تو وہ وجہ بنتی ہے جو بالوں کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یا تو وہ سفید ہو جاتے ہیں یا گرے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں یا لے مین کے لیے کہ بالوں کا سفید ہونا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں، ایٹالوجی آ گئی۔ سیکنڈ پارٹ میں یہ بیفور ایج کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا، بیفور ایج میں دو چار ریزنز ہیں، میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے جو ریزن ہے وہ جینیٹکس، اگر آپ کے جینز میں یہ ہے، آپ کے والدین کے اگر بالڈنس ہے یا سفید ان کے بال چلتے ہیں، تو آپ کے جینز میں وہ ٹرانسفر ہو کے آگے ٹریول کر جاتے ہیں، وہ جینز بھی اسی طرح کے آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں یا آپ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اب جینز میں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مینوسائٹس نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو لائف ہوتی ہے، وہ سپین ہوتا ہے، وہ شارٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 منٹ کے لیے اس نے زندہ رہنا ہوتا ہے تو وہ 10 سیکنڈ بھی نہیں رہتا، تو سپین شارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بچہ ہو، 4 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، اس میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے۔ تو جینز میں اگر ہے تو یہ ریورسیبل بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جو پاکستان میں عام ہے، میں آپ کے بالوں کو دیکھ رہا ہوں، قاضی صاحب کے بالوں کو دیکھ رہا ہوں، اس میں سٹریس جو ہے، قاضی صاحب مسکراتے بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ان کا اچھا، اس میں سٹریس، ٹینشن یہ ہے۔ اس کا قاضی صاحب کے بال جو کم ہو رہے ہیں یہ ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ سٹریس کی وجہ سے، وہ تو یہ سٹریس میں دے رہا ہوں ان کو، تو یہ لے رہے ہیں تو کم ہو رہا ہے، چاہتے ہیں کمی بیٹھ سٹریس۔ اس میں بھی ایٹالوجی ظاہر ہے، مطلب وجہ چاہیے ہمیں، کیوں، وائی۔ اچھا، سٹریس کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ریڈیکلز ہوتے ہیں، یہ فری ریڈیکلز یا انسٹیبل مالیکولز، اس کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا نروس سسٹم یہ وہ جسم میں طوفان مچا ہوتا ہے، تو فری ریڈیکلز اور انسٹیبل مالیکولز ان کی بہتان ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جسم میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو ایپیڈرمس میں جو پگمنٹ ہے، جو میلانن ہے، وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہو پاتا، تو اس کی وجہ سے یہ بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نزلہ زکام کیڑا کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے۔ وہ بیفور ایج کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ میں بیفور 30 کی میں بات جو آپ کے ساری سوری سنا۔ اس کے بعد نیوٹریشن کا بہت بڑا کردار ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر آپ کی غذا میں آئرن نہیں ہے، کاپر نہیں ہے، زنک نہیں ہے، وائٹامن B12 نہیں ہے، اس قسم کے جو کہ بالوں کے نشو و نما کے لیے اور اس میلانن کی پروڈکشن کے لیے ضروری چیزیں ہیں، آئرن نہیں ہے، یہ چیز ضروری چیزیں وہ نہیں ہیں، تو اس سے بھی پرابلم ہوگی، وہ بھی بیفور ایج ہو سکتے ہیں، اور وہ سرن آپ کی یا اس بچے کی میں سمجھتا ہوں کہ بے اعتدالی یا اس کی غلطی ہے۔ اگر وہ نیوٹریشنز پورے ہوں تو یہ ریورسیبل ہے، بالکل یہ چیزیں آپ پوری کر دیں تو یہ انشاءاللہ ریورس ہو سکتے ہیں، اور ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ نے وہ نیوٹرینٹس پورے کرنے ہیں۔ پھر لائف سٹائل میں ظاہر ہے آج کل لائف سٹائل دیکھیں، جنک فوڈ کے بڑے کردار ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد سموکنگ ایک بہت بڑی ریزنس ہو سکتی ہے۔ کس طرح سموکنگ اگین اسموکرز ہوتے ہیں، نارملی اسٹریس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو جسم میں پھر توڑ پھاڑ، فری ریڈیکلز والا معاملہ، انسٹیبل مالیکولز والا معاملہ، تو یہ ساری چیزیں مل کے باعث بنتی ہیں بالوں کے بیفور ایج کے ہونے کے۔ اچھا، ایج میں ہوتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس میں بھی اس میلانن کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیفور ایج بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے کافی ٹائم لے لیا، تو آپ نے کہا تھا جی مجھے موقع دیجیے گا، تو میں موقع دے رہا ہوں۔ تو پھر اگلا سوال بھی مجھ سے ہی کر لیں۔ اگلا میں قاضی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں عموماً کس عمر میں جا کے
بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں یا بالخصوص پورے ایشیا میں کہ جو ہمارے یہ جو خطہ ہے اس میں کس عمر تک جا کے لوگوں کے بال وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں عام نارمل؟ دیکھیے جی، ریسرچ کے مطابق جو یورپین ہیں مڈ 30 میں ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایشین جو ہیں اس میں پاکستان بھی آ جاتا ہے، یہ لیٹ 30 31 32 33 سے آنورڈ یہ شروع ہوتے ہیں. اور اس میں جو افریقن ہیں بلیک کلرز والے ان کے 40 مڈ میں جا کر اچھا یہ ہوتے ہیں. یہ تو آپ کے ایک سوال کیسا ہو گیا کہ یہ ایج فیکٹر آپ نے پوچھے کب ہوتے ہیں. آپ کلر کون سا یوز کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ بڑا اچھا کلر یوز کر رہا ہوں گرینیئر کے نام سے، حالانکہ اجازت نہیں ہے اس میں پہننے کی، لیکن آپ کو بتا دینا سیکرٹ بڑا زبردست آپ کو بھی دوں گا. جی 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 ادھر بھی پوچھا ہے، ادھر تو فری میں نے وہ آپ کی تسلی کے لیے میں کہ شاید یہ جنون تو نہیں کہیں. بھائی جان میری 54 ایئرز ایج ہے تو میں الحمدللہ، لیکن کم از کم قائم ضرور ہے کیونکہ میں نے نیوٹریشن پورے کیا. جی سر. تو یہ جو اصل میں کازز ایک دو تو بیان کے کازز کچھ اور بھی ہیں ان کے پری میچور وائٹ ہونے کے لیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کھل کے روشنی پائیں، جینیٹکس ہے، سٹریس ہے. سٹریس کے آگے اس کے کچھ رزلٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ساؤنڈ سلیپ نہیں ہوتی ان کی. اسی طرح ان کے چینج آف ایپیٹائٹ، کبھی ان کو بھوک لگتی ہے کبھی بالکل نہیں لگتی، کبھی وہ بار بار کھاتے ہیں. پھر ان کا جو ہوتا ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کی ان کو شکایت ہو جاتی ہے. اس کے پھر اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں آٹومین ڈیزیزز، وہ سب سے بڑا کاز ہے جینیٹکس کے بعد. پھر جیسے نزلہ زکام بھی اسی کاز میں آ گیا. ایلوپیشیا بھی ہو سکتا ہے. آپ کا موئسچر میں آپ کی باری پر نہیں بولا، حالانکہ آپ ایرریلیونٹ آگے تھے جی، فوڈ پر آگے تھے، فوڈ حالانکہ کویسچن نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ وٹامنس کی ڈیفیشنسی. B12 ٹاپ آف دی لسٹ ہے، لیکن وٹامن اے، سی، D3 اور E، یہ جب سب کمبینیشن جتنے میں نے گنے ہیں یہ پورے ہوتے ہیں تو پھر بال جو ہے نا، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں آفٹر 60 بھی ان کے نارمل رہتے ہیں، اسپیشلی سر کے بال. ان کے میں نے دیکھیں کہ وہ اگر ہوتے ہیں تو 1% بھی وائٹ نہیں ہوتے ہیں. پھر آپ آ جائیں پولوشن جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. پھر جو آپ کاسمیٹکس استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ بیفور ٹائم یہ وائٹ ہو جاتے ہیں. پھر بات ہو رہی تھی کہ جی فری ریڈیکلز، تو یہ جیسے ٹاکسن ہے، اس میں ٹاکسن میں جو پولوشن اور سگریٹ کا جو ابھی ذکر ہو رہا تھا، سگریٹ کا دھواں، یہ فری ریڈیکلز کو امبیلنس یہ کرتے ہیں. اور پھر جیسے ڈائٹ کا میں نے بھی ذکر کیا، اگر وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بیفور ٹائم یا پری میچور کہہ لیں، قبل از وقت کہہ لیں، لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر، وقت سے پہلے بال سفید ہونے کی اور کون سی ریزنز ہیں؟ پیچوٹری گلینڈ یعنی تھائرائیڈ کا ڈسٹرب ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ چاہے ہائپو تھائرائڈزم ہو جائے چاہے ہائپر ہو جائے، یعنی کہ اگر تھائرائیڈ اپنا پراپر ہارمون ریلیز نہیں کر رہا، وہ ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے، دونوں ہی صورتوں میں بال جو ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں. ایون کہ ہیئر لاس کا پرابلم بھی اسی وجہ سے ہونے لگتا ہے. اور یہاں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ہیئر لاس جو ہیں اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہیئر لاس کا پرابلم اور ڈینڈرف کا جہاں ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی پگمنٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پھر ارلی وائٹ ہیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بالوں کا سفیدی جو ہے وہ جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہیئر ڈائز جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں اس میں، بیکاز ان میں کچھ اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہیئر ڈیمیج کرتے ہیں اور پھر جو ہے وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اس پگمنٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں جس کی وجہ سے کلر جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے، براؤن ہوتا ہے یا بلانڈ ہوتا ہے.
تو جب ہیئر ڈائز اس قسم کی استعمال کی جاتی ہیں تب بھی ہوتا ہے. اسی طرح آج کل ایز اے فیشن ہیئر اسپریز استعمال کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے, وہ بھی پرابلم کرتے ہیں. اسی طرح بلیچ ہے, یہ مطلب شوکیہ کی جاتی ہے سم ٹائم, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں. پھر بالوں کو بھی بلیچ کرتے ہیں؟ جی بالکل کی جاتی ہے, ایز اے فیشن کی جاتی ہے. دیکھ لیں تو ہو جاتا ہے ایسا, سپریز وغیرہ کیے جاتے ہیں. ہاں نظر آ گئی. ہاں جی, تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر اگر اس کو ایکسیسو یوز کیا جائے. اس کے علاوہ جیل کا استعمال جو ہے وہ بھی, کیونکہ اس میں بھی کچھ اس قسم کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہیئر سٹائلنگ کے سلسلے میں جو بھی ایکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں, اسی طرح آئرننگ جو کی جاتی ہے یا یہ جو گرلز کرتی ہیں اسٹریٹ کرتی ہیں بالوں کو, اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہیئر ڈیمیج ہوتے ہیں اور ان کے جو پگمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر ارلی وائٹ ہیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. سر یہ وٹامن کون کون سے ہوں تو انسان کو لینے چاہیے؟ جی بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے, میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. وٹامن اے, سی, کن کن چیزوں میں وٹامن وہ ذرا روشنی ڈالیں. اس میں آپ جو, میں یہ آپ کو کہوں گا کہ پالک جس کو کہتے ہیں, بلکہ میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ سب کو گنے, کدو, پیٹھا یا ہری سبزیاں, جو جتنے بھی گرین لیوز ویجیٹیبلز ہیں نا اور دالیں, ان کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو پروٹینز اور منرلز آلموسٹ 100% تو میں نہیں کہتا لیکن میجارٹی اس میں کور ہو جاتی ہے. میرے دل میں سوال ایک اور نہیں, میں پہلے وہ نیکسٹ سوال کم اور شراب زیادہ لگ رہی ہے. اچھا نہیں, وہ کریں گے لیکن ابھی بھی سن دیں اس میں. ناظرین بھی پھر انجوائے اس کر رہے میں ہیں. آپ ہمارا پروگرام ایسے ہی ہے. لیمن کا استعمال ہے, ٹماٹر ہیں, پھر آپ لوبیا ہے, پھر آپ نٹس وغیرہ جتنے ہیں, بادام ہیں, اس میں جو نٹس اور بادام وغیرہ میں جو یعنی کہ یہ ساری چیزیں تو گرنے سے بھی روکتی ہیں. ہاں جی, وٹامن ای ان میں زیادہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو بال گرنے کی وجوہات میں ڈیزیزز بھی شامل ہے. ایک تو آٹومین ہے, جیسے ٹائیفائڈ ہے, اس کے رزلٹ سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اگزامپل, اور آپ کی تقریباً 90% بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ٹائیفائڈ نہیں, آپ بڑی پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اپنا بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ جو ٹاپک میں ان سے مخاطب ہوں, ڈاکٹر صاحب جو ٹاپک لیتے ہیں نا خیال رکھا کریں کہ مطلب حساب کتاب سے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب تقریباً 90 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کے سر کے بال بھی تھے, 95% بلیک تھے. میرے جینز کا مسئلہ, لیکن مجھے لاپرواہی, مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا. میں بالکل جیسے اب وہ اس طرح فارغ ہو گیا تھا. پھر آئے تھے لیکن وہ پھر باریک تھے, یہ 85 میں, پھر آہستہ آہستہ پھر یہ ڈیزیز, یعنی کہ آپ کو یہ جو حال ہوا ہے یہ ٹائیفائڈ کا رزلٹ ہے. ہاں, ٹائیفائڈ کا رزلٹ ہے. ادروائز ہم نے کہا شاید ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. نہیں, ایج فیکٹر نہیں, بے احتیاطی سمجھ رہے تھے. نہیں, بے احتیاطی بھی نہیں ہے. نہیں کہہ رہے, ہم سمجھ رہے تھے. نہیں, ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں, وہ بات کا اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے, وہ اس کا رزلٹ ہوگا بارہ. لیکن یہ ٹائیفائڈ کا رزلٹ ہے, اور ٹائیفائڈ یہ ڈیمیج کرتا ہے. نیکسٹ سوال آپ کچھ پوچھ رہے تھے, وہ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ شاید آپ نے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. یہ میاں فضیحت والی بات ہو گئی. نہیں, وہ بات بھی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ڈیو ٹو ٹائیفائڈ ہوا ہے. یہ تو وہ بتا رہے ہیں نا, بتا رہے ہیں آپ نے مان لیا, میں نہیں مانتا. نہیں, آپ سوال کریں, کچھ سوال نہیں مانتا. نہیں, دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو ہیئر ڈائی کرتے ہیں بار بار ہیئر ڈائی, تو کیا ان سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں یا گرتے ہیں؟ ہیئر ڈائی اور ہیئر ڈرائر دونوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اس سے جیسے خواتین فیشن میں سٹیکنگ کرواتی ہیں یا تو ان کے پھر بال سفید ہو جاتے ہیں. اس کے بالکل سفید ہوتے ہیں. دونوں چیزوں کے اس کا امپیکٹ ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے امیون سسٹم کے اوپر, ان کے امیون سسٹم کے اوپر, کہ دیکھیں یہ جو فولیکل ہیئرز ہیں نا, ان کا کام ہے یہ میلانن پگمنٹ پروڈیوس کرنا. تو ان کیمیکلز کے اثرات کی وجہ سے اگر کسی کا امیون سسٹم ویک ہے اور اس کو پراپر طریقے سے پیچوٹری سے آگے میلانوسائٹس کو میسج پراپر نہیں جا رہا آگے, پھر وہ میلانن پگمنٹ پیدا نہیں ہو رہا پراپر, تو اس سے جو فرق تو پڑتا ہے. خواتین کے بال بھی بہت سے ہیں کہ پری میچور ایج میں ان کے وائٹ ہوتے ہیں,
یہ الگ بات ہے کہ ان کی پرسنٹیج مردوں کی نسبت کم ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال آپ سے. جی جی. ایک آدمی ہمیں تندرست چائے ہے, منگوا دیں سر, پھر اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, ڈپریشن بھی نہیں ہے, تو کس ایج تک اس کے بال عام روٹین میں کس عمر تک جا کے بال اس کے گرنا شروع ہوں گے یا وائٹ شروع ہوں گے؟ دیکھیں جی, پہلے عام تندرست آدمی. جی میں وہی بات کرتا ہوں. ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ آفٹر 40 سال کے بعد جب کسی کے سر میں ایک بال سفید نظر آتا تھا تو کہتے تھے کہ اب یہ 40 کو پہنچ گیا یا کراس کر گیا. تو اس میں مختلف فیکٹر ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا جو آپ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جینس کا 7 نسلوں میں یہ چیز آگے چلتی ہے. کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے 400 سال یا 300 سال پہلے اس کے کیا پرابلم تھا, کسی کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں جی کہ سٹریس کا, وہ تو اس دور میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے بال واپس آ جائیں گے کہ جس کو سٹریس نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس دور میں. عام طور پر یہ میرا سر ہے نہ مجھے ڈپریشن ہے نہ مجھے کوئی بیماری ہے, میں یہ جینیٹکلی ہے, میرا فادر کا بھی یہی تھا. یہ تو سب سے پہلا جینز میں بھی بعض اوقات جمپ ہو جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, جمپ ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں وہ آلٹرنیٹ پہ چلا جاتا ہے. یہ بھی جینز کا ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر ہما آپ کی باری ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ اپنے بار بار ڈائی کرنے سے بال ہوتے ہیں, کس عمر تک ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. ایک اور آپ سے جو سوال ہے کہ کیا بال سفید ہو جائے تو کیا وہ ریورسیبل بھی ہوتے ہیں, یہ بتائیں. چلیں اسی کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, ریورسیبل ہوتے ہیں تب اس کی کاز کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں. اگر دیکھیے کسی کو ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے ہوا ہے یا ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے, آپ اس کی کاز کو ریموو کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ریورسیبل ہوتے ہیں, وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ اس ڈیفیشنسی کو پورا کر دیں گے, آپ وہ ڈائٹ دے دیں گے جس کی کمی ہے, تو پھر ڈیفینیٹ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. فار ایگزامپل اگر وائٹامن ای جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے, جیسے B12 ہے, اس کے حوالے سے بات ہوئی, وائٹامن ای بھی بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے, وہ کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی. تو یہاں ایک چیز بتاتی چلوں کہ جب ہم بہت زیادہ شوگر کا یوز کرتے ہیں اپنی ڈائٹ میں, تو وہ وائٹامن ای کو جو ہے نا ایبزارو کرنا کم کرتی ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا روک دیتی ہے, پھر وہ پراپرلی ورک نہیں کر پاتا اور پرابلم ہوتی ہے. اس لیے غذا میں چینی اور نمک کا زیادہ استعمال جو ہے یہ بھی پرابلم کرتا ہے. اور الٹرا وائلٹ ریز ان کو ہم مس کر رہے تھے, یہ بھی جو ہیں وہ ڈیمیج کرتی ہیں میلانین کو, اور جیسا کہ اسکن پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اسی طرح ہیئر کو بھی, ہیئر از آلسو دا پارٹ آف دا باڈی. تو اسی طرح ہم نے اسموکنگ کی ایک بات کی تھی, یہ پوائنٹ مس ہو گیا تھا. تو اکارڈنگ ٹو ریسرچ اگر بات کی جائے تو 107 کے قریب جو ہے نا کچھ اس قسم کے سبجیکٹس اس میں موجود ہوتے ہیں تمباکو نوشی میں, یعنی تمباکو میں, ٹوبیکو میں, کہ وہ تمام جو کیمیکلز ہوتے ہیں اور جو یعنی کہ سٹیم سیلز ہوتے ہیں ہیئر کے, ان کو خراب کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سر آپ اس پہ آ جائیں کہ پہلے آپ نے بتایا کہ یہ غذائیں کھانے سے بال جو ہیں وہ رک سکتے ہیں یا بہتر ہو سکتے ہیں. اب کون کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ جی بالکل, اس پہ میں بتا چکا ہوں. دیکھیں جنک فوڈ وغیرہ کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. اس کا وہ غذائیں جو شوگر بیس غذائیں ہوتے ہیں, جیسا ابھی میری بہن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جن میں شوگر کنٹینٹس زیادہ ہوتے ہیں, اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. وہ اگین پھر جو جسم ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, اس سے پھر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. پھر ایسی غذائیں جو کیفین بیس ہوتی ہیں, جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ سگریٹ میں 107 قسم کے ٹاکسن پائے جاتے ہیں, تو وہ کرتے ہیں کہ فری ریڈیکلز اور مالیکول, انسٹیبل مالیکولز کو بڑھا دیتے ہیں, ڈسٹرب کر دیتے ہیں, تو وہ جسم میں ٹوٹ پھٹ ہوتا کیا ہے. پھر انہوں نے الٹرا وائلٹ کی جو بات کی, ہوتا ہے یہ کہ ایپیڈرمس میں جو سیلز ہیں اس کے جو میلانن بناتے ہیں, جس کو میلانوسائٹ ہم کہتے ہیں, وہ اس کو خراب کرتے ہیں. اس کے ایکسپوجر سے ہمیں بچنا چاہیے. تو جنک فوڈ اوائڈ کریں. ڈیری آئٹم میں ملک اگر آپ لیں تو وہ زنک کا اور وائٹامن بی کا اور اس کا کاپر کا ایک مجموعہ ہے, وہ لینا چاہیے. دودھ اس میں لازمی لینا چاہیے. تو یہ چیزیں آئرن وغیرہ اس میں شامل ہیں. نہیں, میں نے پوچھا تھا بچنا کس سے چاہیے. میں نے آپ سے کہا شوگری
जो शुगर बेस कार्बोहाइड्रेट बेस गज़ाएँ हैं, जिसमें आपने बेकरी आइटम को अवॉइड करना है। आपको पता है कि डबल रोटी, हॉट वाटर के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें। हॉट वाटर, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हॉट वाटर से नहाने से डैंड्रफ जब डेवलप होता है तो उसमें जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अगेन वहाँ पे जो सेल्स हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं वो तबाह होते हैं। जब सेल्स की मिक़दार कम होगी तो मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी। असल में गेम है कि मेलानिन की प्रोडक्शन को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ डिस्टर्ब करती हैं और कौन कौन सी। तो जंक फूड, बेकरी आइटम, डेयरी आइटम, मिल्क उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी चीज़ें हैं जो कि वज़न बढ़ाने का, इसमें ओबेसिटी भी हम शायद मिस कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। और तो प्रोसेस्ड जो फूड है ना वो भी सोडियम बेस्ड जो प्रोसेस्ड फूड है ना, स्पेशली नूडल्स जो है, ये जो हम जाके चाइनीज़ दड़ खा रहे होते हैं, नूडल्स मंगवा लेंगे, जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, भले वो मीट क्यों नहीं है, चूँकि उसमें सोडियम ज़्यादा होगा तो वो भी डिस्टर्ब करेगी इसको। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं आपके एटमॉस्फेयर, वेदर भी काउंट करता है बालों की सफ़ेदी में ये गिरने में? जैसे सऊदी अरब में, खलीज में जाएं, KSA में जाएं तो वो कहते हैं जी वहाँ जाते ही बाल वाइट हो गए, गिर गए। क्या पाकिस्तान का भी कोई ऐसा कोई वेदर है कि मौसम असरअंदाज होता है? ये आप तो नहीं कह सकते कि गर्मी में, सर्दी में, बहार में ये होता है। होम्योपैथी क्या कहती है? कोई ऐसी दवाई होम्योपैथी की है कि जो आप बाल सफ़ेद हैं और डाई ना करना पड़े और दवाई खाएं बाल वाइट दोबारा ब्लैक हो जाए? ये एज के हवाले से बात हो रही है और हम लोगों ने बात की अर्ली ग्रे हेयर की, तो यहाँ ये चीज़ बताती चलो कि 20s में जो है ना, 20s में अगर वैसे जवाब आएगा, अगर 20s में जो है ना टाइम शॉर्ट है ना तो उसको आप दवाई यूज करती है या नहीं? जी मैं नहीं करती। 20s में क्या है कि अर्ली ग्रे हेयर जो है वो होना शुरू होते हैं एक्चुअली, अमूमन जो देखने में आता है। और उसकी एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर ग्रीफ भी है और यंग एज में वाइट जो है हो रहे हैं बाल, तो एसिड फॉस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि इसको बाकायदा मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसे पेशेंट्स के जिनको ऐसा मसला होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, रिकवरी होने लगती है। 15-20 साल की एज में जिनके बाल वाइट होना शुरू हो जाए उनके लिए एसिड फॉस बिल्कुल क्यू में जो भी है, क्यू में भी, पोटेंसी में भी बहुत अच्छा काम करती है ये। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के हवाले से बात हो रही थी, तो अगर इसी वजह से अगर बालों की जो है वो प्रॉब्लम हुई है तो सिलिशिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर करती है। सिलिशिया? जी सिलिशिया। ज़बरदस्त। सर क्या कहती है होम्योपैथी? होम्योपैथी अगर एक मरीज बाल सफ़ेद होने के साथ साथ होम्योपैथी में आए तो आप बालों का इलाज करेंगे या उसकी जिन की मर्ज पीछे होंगे? जी मैं बिल्कुल उसके अलामात का इलाज करूंगा। अगर मुझे डैंड्रफ मिलेगा तो मैं नेट्रम म्योर इस्तेमाल करवाऊंगा। मुझे उसके जो स्काल्प की कंडीशन है उसमें इन्फेक्शंस मिलेंगे, जुएँ मिलेंगी, तो फिर मैं सुराइनम को देखूंगा, उसकी हाई पोटेंसी दूंगा, 2-4 डोजेज में इंशाल्लाह ताला मामला ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अलामात का इलाज करना है, मरज़ तो है ही कोई नहीं, ठीक है, बल्कि शय ही कोई नहीं। तो बकौल वो जेलम के हमारे एक मौलाना साहब हैं, तो मर्ज तो शय ही कोई नहीं। कोई होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास कोई ऐसा मर्ज आए तो क्या क्योरेबल है? कोई अद्वियात अपने तजर्बे की बताएं जो आप खुद इस्तेमाल नहीं कर पाए। नहीं मेरे वाइट नहीं हुए, अभी जितने बचे हुए वो भी ब्लैक हैं, गिर गए लेकिन हैं ब्लैक हैं अभी। कितनी मासूमियत से मैंने सवाल किया। जी जी मैं हाजिर, जवाब भी हाजिर है। अब आधा मिनट है आपके लिए। नहीं फिर आप सवाल ही ना करते, फिर बोलते तो जवाब देना बोले। नहीं उसके लिए ज़रूरी है जी, देखें जी जब तक आप उसको मैथमेटिक मेडिसिन नहीं देंगे कोई भी दवाई आपको फ़ायदा नहीं देगी। बेहतरीन बात की आपने। फिर उसके अलावा जो मदर टेंचर में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपके वो जीन्स में भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। और हाइपोटेंसी में कुछ हमारी मेडिसिन हैं जो DNA पर भी और सेल्स पर भी वो काम करती हैं, उसमें आप ट्यूबरकुलोनम भी उसको देनी चाहिए। जैसे अभी शुरू में आपने नज़ले ज़ुकाम की बात की थी, अगर उनकी हिस्ट्री में TB आ रही है तो ट्यूबरकुलोनम की हाई डोज 200 से काम नहीं चलेगा, उसको 1 mg या इससे ऊपर देखकर उसको आप दें। फिर उसके बाद चाहे आप ट्रीटमेंट जो बाकी फास्फोरोसिस के लिए बहुत अच्छा काम करती है जो वाइट नहीं होते। देखो मियाज़मेटिक मेडिसिन के बगैर आप जो मर्जी देते रहें वो काम नहीं चलेगा आगे। क्यों जी। तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमारे माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने
بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ وقت سے پہلے بال کیوں سفید ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وجوہات پہ بھی بات ہوئی اور احتیاطی تدابیر پہ بھی، اور ہومیوپیتھک ادویات کے ساتھ اس کے علاج پہ بھی۔ اگر آپ یا آپ کے کسی قریبی عزیز کو وقت سے پہلے بالوں کے سفید ہونے کا مسئلہ ہے تو آپ جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے قریب ترین کسی بھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا پروگرام یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک بہترین اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ رابطہ کے لیے ہمارا نمبر ہے 0334229502 پہ آپ ہمیں میسیج کیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ہومیوپیتھی پائندہ باد۔